وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حضرات، آج حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب رضوی القادری نے اس ناچیز کا دل خوش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو مقرر ہوتے ہیں، مولانا لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی تقریر کرنے کی دعوت نہیں ہے تو وہ ادھر ادھر سے نکل جاتے ہیں، لیکن انہوں نے میری بات کا احترام کیا، اور کیوں احترام نہ کرتے کہ ان کے والد سے ہمارا کیا تعلق ہے وہ کسی کو کیا معلوم۔ طبیعت خوش ہو گئی کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاک، انہوں نے ماشاءاللہ دل خوش کر دیا۔ چند منٹ صحیح، لیکن 1 گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ 4 منٹ میں انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور آئیے اب اپنے اس پہ آ جاتا ہوں، روش پر۔
उन्हीं की महफिल संवारता हूँ। سبحان اللہ سبحان اللہ चिराग मेरा है रात उनकी, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان उन्हीं की महफिल संवारता हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। डूबे सूरज को पर दिया आप ही का है शक्ल कमर मौजज़ा, आप ही का है शक्ल कमर मौजज़ा, आप ही का है शक्ल कमर मौजज़ा। आप देखें इधर تو ادھر معجزہ اور دیکھے ادھر تو ادھر معجزہ عرش پر سبحان اللہ جا کے پل بھر میں واپس ہوئے، عرش پر جا کے پل بھر میں واپس ہوئے، عرش پر جا کے پل بھر میں واپس ہوئے۔ پورا معراج کا ہے سفر معجزہ، پورا معراج کا ہے سفر معجزہ، پورا معراج کا ہے سفر معجزہ۔ آپ دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ، اور دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ، اور دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ۔ اپنے خوش تر پہ بھی ایک نگاہ کرم، آمین 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 کہہ دیجیے۔ اپنے خوش تر پہ بھی ایک نگاہ کرم یا نبی، اپنے خوش تر پہ بھی ایک نگاہ کرم۔ آپ کا ہر کرم ہر نظر معجزہ، آپ کا ہر کرم نعرے رسالت نعرے رسالت حضور جمال ملت زندہ باد حضور تاج الخطبہ زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد سبحان اللہ سبحان اپنے خوش تر پہ بھی ایک نگاہ کرم، اپنے خوش تر پہ بھی ایک نگاہ کرم۔ اب تو آپ نے ہمارے لیے دعا کر دی، ہمارا فرض بنتا ہے آپ کے لیے دعا کرنا۔ اب تو ہم سب پہ بھی نگاہ کرم، اب تو ہم سب پہ بھی نگاہ کرم۔ آپ کا ہر کرم ہر نظر معجزہ، آپ کا ہر کرم ہر نظر معجزہ۔ آپ دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ، اور دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ۔ پورا اسی طریقے سے ذوق شوق کے ساتھ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود و سلام پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله برده ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله۔ آج محمد علی کمیٹی کے 12 روزہ اجلاس میں سے دوسرا دن ہے۔ کل بھی آپ اچھی تعداد میں تشریف لائے، آج بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد میں زندہ دل مجمع، سنیوں کا مجمع، عاشقان مصطفیٰ کا مجمع یہاں پر جمع ہے، اور جتنی تعداد آپ کی ہے اس سے کئی گنا تعداد فرشتوں کی موجود ہے۔ پورا یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے ارد گرد حضرت مولانا مقبول صاحب، مولانا اقبال صاحب، مولانا عبد المصطفیٰ صاحب، یہ اور
افروز عالم صاحب، یہ سب کے سب حضرات موجود ہیں، یہ سب میری بات کی تصدیق کریں گے کہ جتنا مجمع یہاں زندہ دل عاشقوں کا ہے اس سے کئی گنا مجمع یہاں پر فرشتوں کا موجود ہے، اور وہ آپ سے کم عاشق نہیں ہیں، ایسے عاشق ہیں، ایسے عاشق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کے امام، جس طریقے سے ہمارے آج کے دور میں عاشقوں کے امام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہیں، ویسے ہی فرشتوں کے امام عاشقوں کے امام حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین سے فرشتوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سیکھا۔ جب معراج کی رات ہمارے آقا کو بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو جگا کر اور میرے اپنے ہمراہ لے کر میرے دیدار کے لیے معراج میں لے جانے کے لیے پہنچو، فوراً پہنچو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا ادب دیکھو بارگاہ میں، سرکار آرام کر رہے، سو رہے، اور سوتے سوتے حضرت جبریل نے دیکھ لیا، کیونکہ فرشتوں کی نظروں میں دیوار و در کوئی پردہ نہیں ہوتے، سبحان اللہ، فرشتوں کی نظر میں دیوار و در پردہ نہیں ہوتے۔ یہ کمال فرشتوں کو کیوں ملا؟ یہ مصطفیٰ کی وجہ سے کمال ملا۔ ہمارے آقا ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو پردہ حائل ہو جاتا ہے پیٹھ کے پیچھے اور دیوار کے پیچھے، ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر ہمارے آقا کا کمال دیکھو، اللہ نے وہ نظریں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھا کرتے ہیں، اور ہم اور آپ جسم کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ جسم کو چھیدتے ہوئے ان کی نگاہیں دل پر پہنچتی ہیں، اور دل کو دیکھ لینا کوئی کمال نہیں ہے، دل میں کیا نیت پیدا ہو رہی ہے یہ بھی امام مصطفیٰ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ آرام کر رہے، دیواروں سے گھر بنا ہوا ہے، ام ہانی کا گھر ہے، دروازہ لگا ہوا ہے، دروازے کی کنڈی اندر سے بند ہے۔ حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، سبحان اللہ، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، ڈور بیل بجائی نہیں، اور کسی طریقے سے شور شغف نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں پر شور کرنا، یہاں پر بلند آواز سے بات کرنا ایمان سلب کر لیا کرتا ہے، اعمال صالحہ کو سلب کر لیا کرتا ہے۔ حضرت جبریل نے کیا کام کیا؟ آہستہ سے اپنا پر مکان کی چھت پر لگایا، ان کے پروں کا کمال کے چھت دو ٹکڑے، آواز بھی نہیں۔ جبریل علیہ السلام ادب کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ اب جبریل علیہ السلام نوری فرشتے، سارے فرشتوں کے رسول، سارے فرشتوں کے سید، سارے فرشتوں کے سردار، ان کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ یہی تو حضرت جبریل امین ہے کہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وحی لے کر کے آئے، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ ہزاروں مرتبہ آئے، جب جب آیت آئی، جب جب آئے، آیت کے بغیر بھی اللہ کا حکم لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل آئے۔ اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا ان کا مرتبہ، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب دیکھو، مصطفیٰ کو پیر پکڑ کر ہلا کر اٹھا نہیں رہے ہیں، یا رسول اللہ اٹھیے، ان کے پاس طاقت تھی نا، اپنی طرف سے نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ان کے پاس ایک قوت تھی کہ اللہ نے بھیجا ہے، جس طریقے سے میں اٹھاؤں، جس طریقے سے میں بلاؤں، اللہ کا حکم ماننا ہو جائے گا۔ لیکن جانتے تھے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں آؤ کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کھڑے ہو گئے ادب سے، غور کرتے رہے، یا اللہ، سارے فرشتوں کی پیشانیاں نور، سارے فرشتے نور،
لیکن میری پیشانی کو نوری بنانے کے باوجود تو نے کافور کی کیوں بنائی؟ میری پیشانی پہ تو نے کافور کی ٹھنڈک کیوں رکھی؟ اور عقل جبریل نے یہ ثابت کر دیا، بتا دیا، اے جبرائیل سارے فرشتوں کی خدمت، سارے فرشتوں کی ڈیوٹی خدمت مصطفیٰ میں نہیں لگنا تھی، اس لیے سارے فرشتوں کی پیشانیاں محض نور ہیں۔ اے جبرائیل تجھے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وہ مرتبہ دینا چاہا ہے کہ تیری پیشانی کو اللہ نے کافور کی بنایا ہے، اور کافور کی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں لگ جائے ٹھنڈک پیدا کر دے۔ کہا مصطفیٰ کا احترام یہی ہے کہ مصطفیٰ کو جھنجھوڑ کر آواز دے کر نہ بلایا جائے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے عشق نے ان کی رہنمائی کی، اور انہوں نے اپنی مقدس پیشانی مصطفیٰ کے تلووں سے لگا دی، مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں میں لگا دی۔ یہ جبریل تھے، آج کا کوئی 24 نمبر نہیں تھا۔ اگر آج کا کوئی 24 نمبر ہوتا تو کہتا خدا کے سامنے ہی سر جھکانا چاہیے، لیکن عاشق رسول نے مصرع پورا کر دیا، مزہ آ جائے گا سن لو۔ یا رسول اللہ تمنا ہے بسط آداب آنکھوں سے لگانے، تمنا ہے بسط آداب آنکھوں سے لگانے کی، یا رسول اللہ تمنا ہے بسط آداب آنکھوں سے لگانے کی، ذرا سی خاک مل جائے تمہارے آستانے کی۔ تمنا ہے بسط آداب آنکھوں سے لگانے کی، ذرا سی خاک مل جائے تمہارے آستانے کی، اور خدا کے سامنے ہی سر جھکانا چاہیے۔ لیکن مصرع پورا ہو گیا، خدا کے سامنے ہی سر جھکانا چاہیے، لیکن ارے نادان خدا کے سامنے ہی سر جھکانا چاہیے، لیکن نبی کے روبرو کب ہے اجازت سر اٹھانے کی؟ نبی کے روبرو کب ہے اجازت سر اٹھانے کی؟ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے عاشقوں کو ادب سکھا دیا، کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلوؤں سے ملنا شروع کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ بشر ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میں نور ہوں۔ شیطان نے دیکھا تھا نا کہ یہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ کا مقام بلند ہوتا ہے، مٹی کا مقام پست ہوتا ہے، لہذا اللہ کا حکم نہ مانا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ لیکن جبریل نے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی وجہ سے جبریل نے ابلیس کا انجام دیکھ لیا تھا، شیطان کا انجام دیکھ لیا تھا کہ ایک نبی کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے، نہ جھکنے کی وجہ سے شیطان مردود کر دیا گیا۔ آج جبریل امتحان گاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے سوچا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سر اٹھانے کی جب اجازت نہیں ہے تو سر جھکانے سے کس نے منع کیا ہے؟ میں کوئی انسان تھوڑی ہوں، میں کوئی آدمی تھوڑی ہوں، میں شریعت مصطفیٰ میرے اوپر تھوڑی ابھی لاگو ہو رہی ہے، ابھی مصطفیٰ نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے منع تھوڑی کیا ہے۔ جب منع کریں گے جب دیکھا جائے گا۔ انہوں نے وہ پیشانی جو خدا کی بارگاہ میں جھکا کرتی تھی مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا کر بتا دیا کہ یہی تو محبوب کائنات ہے، ان کا جتنا عادت کرو گے اللہ راضی ہوگا، اور جتنی گستاخی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ مردود کرا دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا رسول، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے نور سے بنائے گئے، سارے فرشتوں کے امام حضرت جبریل علیہ السلام۔ آپ بولیے گا، سارے فرشتوں کے امام حضرت جبریل علیہ السلام۔
اور ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عزیز البرکت۔ ارے اعلیٰ حضرت نے سیدوں کا احترام کیا، ابھی آپ نے سنا۔ سیدوں کا احترام وہ احترام ہوتا ہے، خالی زبان سے دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ ہم سیدوں کو مانتے ہیں، ہم سیدوں کا احترام کرتے ہیں، سیدوں کو سر آنکھوں پہ بٹھالتے ہیں، موقع آتا ہے جو چوکتے بھی نہیں ہے۔ تو یہ محبت الگ چیز ہے، مودت الگ چیز ہے۔ محبت جو ہوتی ہے وہ دل میں پوشیدہ جذبے کا نام ہے، اور مودت جو ہے محبت کو ظاہر کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کو سنا نہیں کہ یہاں جبریل سے سیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جبریل قدم مصطفیٰ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر بتا رہے ہیں کہ مجھ سے سیکھو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرما دیا جبرائیل کو کہ سارے فرشتے فرشتے رہیں گے، اور عاشق فرشتوں کا امام جبریل علیہ السلام کو بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ سارے فرشتوں سے اعلیٰ حضرت نے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کیا، زبانی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سیدوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت سے ذرا سی بھول ہو گئی، غور نہیں کیا، بے توجہی ہو گئی، ایک سید کے کاندھے پر اعلیٰ حضرت ڈولی میں سوار ہو گئے، جب آپ کو مصطفیٰ کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اللہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ ہمارے رسول ہیں، وہ آلے رسول ہیں، یہ آلے رسول ہیں، لیکن آپ ان کے کپڑوں کو سونگھیے، آپ ان کے جسم کو سونگھیے، آپ کو خوشبو نہیں آئے گی۔ آپ کو نبی کی خوشبو آلے رسول سے نہیں آئے گی، رسول کی خوشبو آلے نبی سے آپ کو نہیں آئے گی۔ لیکن جو عاشقان مصطفیٰ پیور ہوتے ہیں نا، جو پیور عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کی وہ ناک عطا فرماتا ہے کہ توجہ اگر الگ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن توجہ کی جائے تو آج بھی آل رسول سے ان کو مصطفیٰ کی خوشبو آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو خوشبو آ گئی اپنے محبوب کی، میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بھی عاشقوں کا مزاج ہوتا ہے۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ ایک سرائے میں پہنچے، کہا بوئے یار کیا مجھے اپنے محبوب کی خوشبو آ رہی۔ لوگوں نے کہا کہاں دلی، کہاں یہ سرائے، اور ایسی چوپٹ سرائے، وہ تو سلطان ہیں، وہ تو محبوب الہی ہے، وہ تو نظام الدین اولیاء ہیں، وہ یہاں کہاں رہیں گے، کہاں آئیں گے؟ کہا مگر کچھ بھی ہو بوئے یار نہیں آمد، بوئے یار نہیں آیا، مجھے تو اپنے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے، اپنے سلطان کی، اپنے صاحب جی کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسی خوشبو آ رہی؟ کہا جتنا قریب ہوتا جا رہا ہوں سرائے سے اتنا ہی زیادہ خوشبو بڑھتی چلی جا رہی ہے، جتنا قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں خوشبو اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جا کر ایک ایک جگہ تلاش کر رہے ہیں، میرے پیر و مرشد کہاں ہیں، میرے آقا کہاں ہیں، میرے سلطان الاولیاء کہاں ہیں؟ کمرے میں ایسے ہی ویسے لوگ، ایسے ویسے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ کوئی غریب ہے، کوئی مفلس ہے، جن کے پاس کرایہ دینے کے لیے ہوٹلوں کا نہیں تھا، وہ سرائے میں جا کر ٹھہرا کرتے تھے۔ جن کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا تھا، وہ جا کر سرائے میں ٹھہرا کرتے تھے۔ بڑے لوگ کھانے کا لنگر کا انتظام کیا کرتے تھے۔ آپ پریشان ہو گئے، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو والا نظر نہیں آ رہا، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے اور غور کیا، جہاں سے زیادہ قریب سے خوشبو آ رہی تھی وہ آدمی لیٹا ہوا تھا، اس کو جگایا، بھائی تم کون ہو، کہاں سے آ رہے؟ کہا میں فلاں ہوں، دلی سے آ رہا ہوں، میں فلاں ہوں، دلی سے آ رہا ہوں۔ اچھا دلی سے آ رہے ہو تو کیا میرے آقا سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیا تمہاری؟ سبحان اللہ۔ کہا تمہارے آقا کون ہیں؟ کہا سلطان ولیوں کے سلطان، سلطان نظام الدین محبوب الہی۔
کہا ہاں ملاقات ہوئی ہے، میں گیا تھا ان سے مدد مانگنے کے لیے بچیوں کی شادی کے لیے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ تمہیں دیا؟ کہا کیا دیا؟ اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، حالانکہ لنگر کھانا بھرا رہتا تھا، لیکن اس دن اتفاق سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جیب میں کچھ نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایسی خالی ہاتھ لوٹا دیا؟ کہا خالی ہاتھ تو نہیں لوٹایا، اپنی کھڑاؤ مجھے دے دی ہے، سبحان اللہ، پیر کی جوتیاں مجھے دے دی ہیں اور اپنے نالین مجھے دے دیے ہیں، اپنی چپلیں مجھے دے دی ہیں۔ کہا وہ چپل کہاں ہے؟ کہا وہ کپڑے میں بندھی ہوئی یہاں رکھی ہے، جی تو چاہ رہا تھا کہ اس کو پھینک دوں، مگر پتا نہیں کیوں شاید تم جیسے پوچھنے والوں کے لیے میں نے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا ہے۔ کہا اچھا کپڑے میں لپیٹ کے رکھا، وہ کہاں ہے دکھاؤ۔ اور جیسے ہی انہوں نے سونگا تو چپلیں ہیں، مگر چپل سے نظام الدین محبوب الہی کے پھر ہوا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہوئے یار نہیں آ، کہا ہمیں تو نہیں آ رہی تھی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عشق والے ہیں۔ کہا تمہارا زبانی دعویٰ ہے، سبحان اللہ، تمہارا زبانی دعویٰ ہے، مگر مجھے دیکھو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہوئے یار نہیں آمد، مجھے اپنے محبوب کی خوشبو نظر آ رہی ہے، محبوب الہی کی خوشبو نظر آ رہی ہے، اور یہ چپلوں سے خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ یہ چپل کچھ دن تک ان کے پیروں سے وابستہ رہی، اس میں اتنی خوشبو آ گئی کہ سینکڑوں میل دور سے تک خوشبو گئی نہیں۔ سوچو ذرا کہ جو چپل نظام الدین محبوب الہی کے پیروں سے لگ جائے چند گھنٹوں، چند دنوں، چند مہینوں تک، اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ تو آل رسول کی رگوں میں آج بھی مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، اگر کوئی موقع آ جائے تو اس وجہ سے نہیں، اگر وہ جاہل بھی ہے، اگر وہ ناسمجھ بھی ہے، اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کو برا گناہوں کی وجہ سے تو برا سمجھو کہ برا ہے یہ، لیکن خبردار خبردار دل میں یہ نیت نہ آنے پائے کہ آل رسول ہونے کی وجہ سے ہم اس کی توہین کر رہے ہیں۔ ایک عاشق بہت اچھا، اور سنو، جب بات شروع ہو گئی انہوں نے کہا یہ چپلیں دی بس؟ کہا ہم اسے چپلیں دی اور کچھ نہیں دیا؟ کہا کچھ۔ حضرت محبوب الہی بنگال کی فتح سے لوٹ رہے تھے، سبحان اللہ، اور آپ کے پاس خچہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو چانے والے کا تھے، ان کے جھول میں چاندی ہی چاندی بھری ہوئی تھی، چاندی کے تنکے کہلاتے تھے اس زمانے میں۔ آپ نے فرمایا یہ چپل مجھے بھیج دو۔ کہا مذاق کیوں کر رہے ہو غریب آدمی سے؟ میری غربت کا مذاق اڑا ہے؟ یہ ٹوٹی چپلیں، گھسی پٹی چپلیں خریدنے کے کہہ کے میری غربت کا مذاق مت اڑا۔ حقیقت میں میں چاہ رہا ہوں کہ تم مجھے بھیج دو، میں دے دوں۔ سبحان اللہ۔ کہا ایسے ہی لے لو، مجھے تو پھینکنا ہی تھا، ایسا ہی لے لو۔ آپ نے کہا فرمایا نہیں، تمہارے نزدیک یہ بے وقت چیز ہے، میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے۔ میرے نزدیک اس کی قیمت پوچھو تو ساری دنیا میں دے دوں، تب بھی کیا کہتے ہیں کہ اس کی قیمت کم ہے۔ کہا واقعی اگر خریدنا چاہتے ہو جو جی چاہے تمہاری مرضی،
آپ نے جانوروں کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہ جانور کھڑے ہوئے ہیں، اس میں سے جتنے جانور چاہو میں چاندی کے تم کو عطا کر دوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی روایت میں تو آتا ہے کہ 40 جانور چاندی سے لدے ہوئے حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد کے نالین پر تصدق کر دیے، نچھاور کر دیے۔ یہ نہ سوچا کہ گھر والے میرے کیا کریں گے، رشتہ دار کیا کریں گے، انہوں کے ہاتھ میں تو ایک قیمتی تحفہ آ گیا تھا اور انہوں نے اس چپل کو لیا، کپڑے میں لپیٹا، اپنی پگڑی میں باندھا، اپنی پگڑی میں باندھا، اور پگڑی میں باندھنے کے بعد رقص کرتے ہوئے چل دیے، رقص کرتے ہوئے چل دیے۔ نظام الدین محبوب الہی جیسا پیر ہو تو امیر خسرو جیسا مرید آتا ہے، اگر حاجی وارث علی کی طرح پیر ہو تو بیدم شاہ واسی کی طرح مرید نظر آتا ہے، اور اگر آل رسول جیسا پیر ہو تو مرید مصطفیٰ احمد رضا کی طرح نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اپنا سب کچھ لٹا دیا پیر کی نالین کے لیے، سبحان اللہ، اپنا سب کچھ قربان کر دیا پیر کی نالین کی عظمتوں کی وجہ سے۔ تو کیا مقام ملا ہے، کیا مرتبہ ملا ہے۔ جب دلی پہنچے اپنے امامے میں اپنے پیر و مرشد کی نالین کو سجائے ہوئے، پیر و مرشد دیکھ رہے ہیں کہ میرا دیوانہ آ رہا ہے، پیر و مرشد دیکھ رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج یہ منظر ہے، کبھی نظام الدین محبوب الہی مرید کے استقبال کے لیے نہیں آیا، کبھی نظام الدین محبوب الہی مرید کے استقبال کے لیے نہیں آئے، بلکہ مرید آتا تھا، پیر و مرشد اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ جیسے ہی امیر خسرو دروازے میں داخل ہونے والے ہیں، پیر و مرشد اپنی مسجد سے اٹھ کر گلے لگانے کے لیے دروازے پر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کیا ہے یہ؟ آج تمہاری پگڑی میں تاج کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہا ہے مولانا حسن رضا بریلوی عاشق مصطفیٰ برادر اعلیٰ حضرت کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یا رسول اللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ آج نظام الدین کا ادنا مرید تھا، اعلیٰ ہو گیا، سبحان اللہ۔ یا جملہ یاد رکھیے گا، نظام الدین کا سلطان، نظام الدین کا محبوب الہی کا ادنا مرید تھا۔ آج ان کی نسبت پا کر جن چپلوں کو اپنے سر کا تاج بنا لیا ہے تو ادنا مرید اعلیٰ ہو گیا ہے۔
جتنے لوگ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، عملی اظہار نہیں کرتے، وہ حضرت ہیں، حضرت ہی رہیں گے۔ اور جس احمد رضا نے اظہار کر دیا محبت رسول کا، سید کو اپنے کانڈوں پر بٹھا لیا اور سید کے قدموں میں اپنی مقدس امامہ شریف کو رکھ دیا، تو کہنے والے نے کہا کہ ابھی تک آل رسول کا مرید ادنا تھا، ادنا، آج سے یہ اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ جذبات سلامت رکھے۔ یقین رکھو عشق رسول ہی سب کچھ ہے، بے شک، بے شک۔ محبت رسول ہی سب کچھ ہے۔ اور کیوں نہ محبت کی جائے رسول اللہ سے، رسول اللہ جیسا کوئی ہو تو۔ اچھا بہت سے لوگ، ہم لوگ جو ہے میلاد النبی کا جلسہ رکھتے ہیں، ہم لوگ میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہیں۔ جتنے سنی لوگ، کوئی بھی موقع ہو، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، ہم لوگ کس کا جلسہ کرتے ہیں؟ بہت زور سے بولو، اور زور سے بولو، میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہیں۔ وہ بھی جلسہ کرتے ہیں، وہ بھی جلسہ کرتے ہیں، مگر وہ میلاد منانا تو ان کے نزدیک شرک ہے نا، تو وہ کس کا جلسہ کرتے ہیں؟ سیرت النبی کا جلسہ۔ کہاں کا جلسہ کرتے ہیں؟ سیرت النبی کا جلسہ۔ اور سیرت میں کیا بیان کرتے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے سادہ مزاج تھے کہ چٹائی پر، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے گانٹ لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے سی لیا کرتے تھے، کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیبند لگا لیا کرتے تھے، اگر کھانا نہیں ملتا تھا تو ایک ایک دن، دو دو دن، تین تین دن بھوکے رہتے تھے، فاقہ کر لیتے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ سیرت النبی نہیں ہے، یہ سیرت النبی نہیں ہے، بلکہ سیرت وہ ہے کہ نام لیے بغیر جس کے سامنے سیرت بیان کی جائے، وہ اپنے آپ سیرت سن کر جس کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اس کا نام لے لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک پرندے کی سیرت بیان کروں، سنو گے؟ ابھی سب لوگ ارشاد نہیں کہہ رہے، ہاں تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، لوگ ہاتھ اٹھا کے ثبوت دے رہے ہیں، ہاتھ سنیں گے۔ ایک پرندہ ہے، اس کا رنگ کالا ہے اور وہ چڑیوں کے گھونسلے میں جاتا ہے، ان کے انڈے چرا کر کھا لیتا ہے اور کاؤں 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 کرتا ہے۔ بتاؤ کس کی سیرت بیان کی بھائی؟ یار ہم نے ابھی نام نہیں لیا، ہم نے ابھی کوے کا نام تو نہیں لیا، لیکن آپ پکار اٹھے کہ آپ نے جس کی سیرت بیان کی ہے اس کا نام زور سے بولو۔ تم کہاں کو ڈر رہے ہو؟ تم تھوڑی کوہ کھاتے ہو، ہمارے نزدیک کوہ کھانا جائز نہیں، اور 24 نمبروں کے جو ان کے نزدیک ہے کوہ کھانا حلال، صاف معروف حلال۔ ہم کہاں کر رہے ہیں؟ تو ابھی ہم نے کس کی سیرت بیان کی؟ کوے کی۔ یہاں بھی کوے ہی بولتے ہیں آندھرا میں، ہمارے یوپی میں بھی کوے ہی بولتے ہیں۔ اچھا ایک پرندے کی اور میں سیرت بیان کر رہا ہوں، نام نہیں بتاؤں گا۔ اتنا خوبصورت پرندہ ہے، بڑا ہوتا ہے اور مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں،
بہت سے رنگ ہوتے ہیں، اس کے سر پر تاج رہتا ہے، اس کی دم بہت لمبی ہوتی ہے، اس کی دم پر پیسے پیسے رنگین ٹکلے بنے رہتے ہیں، اور جب بارش کا موسم ہوتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے تو مستی میں آ کر ناچنے لگتا ہے۔ بتاؤ تو کس کی سیرت بیان کی؟ پورا مجمع بولو۔ تو سیرت علماء اہل سنت ایسے بیان کرتے کہ نام نہیں لیتے مگر کمالات بیان کرتے ہیں، سامنے والا پکار اٹھتا ہے کہ فلاں کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا ایک سیرت بیان کریں۔ ہمارے یوپی میں ایک بزرگ ہیں، اب جانوروں کو چھوڑو، وقت بھی کم ہے، ہمارے یوپی میں ایک بزرگ ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، 12 سال تک گولر کی شاخ پکڑے پکڑے معرفت الہی میں گم کھڑے رہے، زندہ رہے، جسم کو دیمک نے یا کیڑوں نے کھایا بھی نہیں، بغیر کھائے پیے معرفت الہی میں اس قدر غرق تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا۔ 12 سال تک وہ بزرگ کھڑے رہے، اور پھر جب ہوش میں آئے پیر و مرشد کے حکم سے، تو جانتے ہو کیا ہوا؟ جب آخری وقت آنے لگا، ان کا انتقال کا وقت آنے لگا، اپنے مرید و خلیفہ کو بلایا، اے فلاں ابن فلاں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس وقت تمہارے سوال کا جواب ملے گا۔ کیا سوال کیا تھا پیر و مرشد سے مرید نے کہ حضرت فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ حضرت فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ کہا جب میں جانے لگوں تو اور اس کے بعد میرے انتقال کے بعد تمہیں سوال کا جواب ملے گا، لیکن یاد رکھو میری وصیت کو غور سے سنو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نہلانا، غسل دینا، کفن دینا، تجہیز و تکفین کرنا اور نماز جنازہ پڑھانے کی جرات مت کرنا۔ سبحان اللہ، نماز جنازہ میری پڑھانے کی جرات مت کرنا، جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، اپنے آپ میرا جنازہ پڑھانے والا آئے گا اور وہی تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ وہی تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھایا؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ صابر پیا، ان کا مزار مبارک کلیر شریف میں ہے، کلیر شریف میں ہے، تو میں نے نام تو نہیں لیا صابر پیا، مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری تو نہیں کہا، میں نے صرف ان کا کمال بیان کیا ہے، ان کی سیرت بیان کی ہے، اس انداز سے بیان کی ہے، عاشقان اولیاء کی زبان پر بے اختیار انہی کا نام آ گیا۔ اچھا ایک بزرگ ایسے ہیں آندھرا پردیش میں کہ جو پہاڑ کے اوپر جنگ لڑ رہے تھے، سر کٹ کر گر گیا، تلوار چلاتے رہے، شہیدوں کو تو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، تلوار چلاتے رہے، چلاتے وہاں سے چلتے ہوئے شہر میں آ گئے۔ شہر میں آنے کے بعد کسی عورت نے ٹوک دیا ان کو، ارے یہ دیکھو مسلح بغیر سر کے لڑ رہا ہے۔ جیسے ہی عورت نے دیکھ کر ٹوکا، آپ وہیں پر گر گئے، شہید ہو گئے، آپ کی وہی قبر اطہار بنا دی گئی۔ بولو بولو کون اللہ کا ولی ہے؟ اب تو بولو گے، اب یوپی کی بات نہیں ہے، اب آگرہ کی بات ہے۔ میں نے وجے واڑہ کا بھی نام نہیں لیا، کونڈا پلی کا بھی نام نہیں لیا، میں نے صرف سیرت بیان کی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اہل سنت ایسی سیرت بیان کرتے ہیں، نام نہ لیں مگر سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی سیرت بیان کی۔ اچھا ایک بزرگ ہیں ہندوستان میں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں،
आले रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सुभान अल्लाह, नाम नहीं खोल रहा हूँ, बल्कि सिर्फ उनकी सीरत के चंद पहलू बयान कर रहा हूँ आपके सामने। जब उन पर पानी बंद कर दिया गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वाह। जब उन पर पानी बंद कर दिया गया, उन्होंने अपने खादिम को भेजा कि जाओ तालाब से पानी मेरे कटोरे में ले आओ, मेरी छागल को भर लाओ। कहा सरकार बहुत बड़ा पहरा है, तलवार लिए हुए खड़े हैं जालिम, कैसे पहुंच पाऊंगा, मुझे तो मार ही डालेंगे। कहा अच्छा जहां तक जा सकते हो वहां तक जाना और उसके बाद उस तालाब के पानी से कहना चल तुझे मेरे आका ने बुलाया है, चल तुझे मेरे आका ने बुलाया। बताओ वो बुजुर्ग कौन है? वो बुजुर्ग कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज। मैंने ये भी नहीं कहा कि चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, मैंने ये कहा चल तुझे मेरे आका ने बुलाया है। मगर आशिकाने औलिया का दिमाग कितना अच्छा काम कर रहा है, सुभान अल्लाह, कि आपने फौरन पहचान लिया कि यही तो वाले रसूल है, यही तो ख्वाजा गरीब नवाब है, यही तो इमाम हुसैन की औलाद है। इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया, कोई ये न समझे वो इम्तिहान था और इमाम हुसैन की औलाद, बेटा, पोता, पोता, उसके अंदर वो इख्तियार है कि पूरे अना सागर के पानी को अपने बस्तीजे में, अपने कटोरे में, अपने सागर में बुला लेता है। तो इमाम हुसैन के अंदर कितनी ताकत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर जमाले मिल्लत, हुजूर ताजुल खुतबा, हुजूर मखदूम रब्बानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी सुभान अल्लाह कह रहे, आपकी सुभान अल्लाह पर मुझे सुभान अल्लाह कहने का जी चाह रहा है। सुभान अल्लाह। सही मानों में तो वही दाद है जो बगैर कहे दी जाए। मैं सीरत भी तो ऐसी बयान कर रहा हूँ ना कि बगैर नाम लिए आप नाम ले रहे हैं, तो मैं ये कह नहीं रहा कि आप सुभान अल्लाह कहिए, अपने आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। यही तो बात है ना। मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब ने कहा था, मैं उनके लिए मैंने तबसरा किया, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। एक बुजुर्ग को और आप ही पहचानिए, मैं नाम भी नहीं लूंगा, मुकाम भी नहीं बताऊंगा, कहाँ के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह के ऐसे वली हैं कि सारे वलियों के सरदार। वो अल्लाह के ऐसे वली हैं कि सारे नबियों के सरदार। वो अल्लाह के ऐसे वली हैं, वो भी आले रसूल, वो भी आले रसूल हैं, वो भी सैयद हैं। ऐसे अल्लाह के वली हैं कि अगर उनकी शान में इमाम अहले सुन्नत का अकीदा देखो, फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है तुझे। अल्लाह की बारगाह के इतने महबूब, इतने महबूब, इतने महबूब, दुनिया वाले खाए हैं ना खाए, भूखे मर जाए, मगर अल्लाह का वली भूखा नहीं मरता है। अल्लाह से इनका इतना ताल्लुक है। उनके मुताल्लिक आला हज़रत का फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। उन्हीं के मुताल्लिक इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वो ऐसे वली है कि फरमाते हैं कि मेरा ये कदम, वो फरमाते हैं कि मेरा ये कदम
روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ غوث اعظم سے اعلیٰ حضرت کے خاندان کا بڑا تعلق ہے، خواجہ غریب نواز سے بڑا تعلق ہے، سیدوں سے بہت بڑا تعلق ہے۔ سیدوں کو اعلیٰ حضرت سے دور مت کرو اور اعلیٰ حضرت کو سیدوں سے دور مت کرو۔ یہ تو ایسے ہیں کہ جیسے سکے کا ایک پہلو ادھر ہے، ایک پہلو ادھر ہے، مگر سکہ ایک ہے، مگر سکہ ایک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی شان میں نے 2 شعر صرف سنائے ہیں، پورا اعلیٰ حضرت کا دیوان بنا ہے ان کی منقبت میں۔ بزرگوں اور دوستوں، وہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم روئے زمین کے جتنے اولیاء اللہ ہیں سب کی گردنوں پر ہے۔ جنہوں نے جتنا مانا اتنا فیضان حاصل کیا۔ ایک ہندوستان کا ماننے والا بھی تھا جسے ہم خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، وہ چلا کر رہے تھے، ان کے کانوں میں جب ہوا نے یہ بات پہنچائی، غوث اعظم کا فرمان ان کے کانوں پہ پہنچا، انہوں نے فرمایا آقا خالی گردن پر نہیں بلکہ آپ کا مبارک قدم میرے سر آنکھوں پر ہے۔ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند ترجمانی فرما رہے ہیں کہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں جاؤ رکھو قدم غوث سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان تازہ ہو گیا ہمارا بھی۔ اللہ کے ولی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہم کو سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ بتاؤ بزرگ کون ہے، کیونکہ میں غلطی سے خود نام لے گیا، جذبات میں آ کر مجھ سے برداشت نہیں، جہاں چاہو رکھو قدم، یہی رک جانا چاہیے تھا مجھے۔ بتاؤ وہ بزرگ کون ہے؟ سبحان، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے اندر ایمانی جذبہ بیدار کرتا رہے۔ یہ محمد علی کمیٹی کا 50 سالہ جشن ہے۔ مولانا عبد المصطفیٰ کو دیکھ کر مجھے اپنے دوست مولانا عبد القدیر صاحب رضوی القادری کی بہت یاد آئی، اور عنوان سے ہٹا نہیں ہوں میں۔ اس جلسے کے لیے کل میں نے سب کے لیے دعا کی، کمیٹی والوں کی۔ سب سے زیادہ 50 سال میں اس کمیٹی کا ساتھ دینے والے حضرت مولانا مفتی عبد القدیر صاحب۔ کوئی 1 سال سے صدارت کرتا ہے، کوئی 2 سال کرتا ہے، انہوں نے مسلسل 50 سالوں میں سب سے زیادہ اس جلسے کی صدارت مولانا عبد القدیر صاحب نے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ تو آپ نے سیرت سننے کا پہلو، سیرتوں کے پہلو اور سیرت کا طریقہ جو علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں، آپ نے سمجھ لیا نا۔ یہ سیرت مصطفیٰ نہیں ہے کہ سرکار توتی چٹائی پر بیٹھ جاتے تھے، بوریا نشین تھے، فاقے کرتے تھے، فاقے پہ فاقہ کرتے تھے، اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے گٹ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں پہ اپنے ہاتھ سے پیبند لگا لی۔ ارے یہ تو کوئی عام آدمی بھی کرتا ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت اگر بیان کرنا ہے اس انداز سے بیان کرو، نام نہ لو، مجمع چلانے لگے کہ یہ ہمارے آقا کی سیرت بیان ہے۔ آج میں ایک سیرت بیان کر رہا ہوں، نبیوں تک بات، ولیوں سے نبیوں تک بات۔ ایک ایسے اللہ کے ولی نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے بیٹے پر
چھری چلا دی، قربان کر دیا اس کو. بولو کون ہے؟ سبحان اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اور بیان کروں؟ ایک اللہ کے نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو اللہ نے اپنا دیدار کسی کو نہیں کرایا. کوئی تو طور پہ جا کے رک گئے، وہاں التجائیں کرتے رہے، رب ارنی رب ارنی. ایک اللہ کا نبی ایسا ہے جو اللہ کا محبوب ہے. سبحان اللہ. ایک اللہ کا نبی ایسا ہے جو اللہ کا حبیب ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سویا ہوا تھا جگا کر، اس کا سینہ چاک کروا کر، علم و حکمت کے خزانے ان کے دل میں بھر کر ان کو عرش پر بلایا، اپنا دیدار کرایا. بتاؤ کون؟ اور زور سے بولو. ہمارا نبی بڑا اچھا جملہ دیا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا. یہ پیار ہی تو تھا کہ سارے نبیوں کو انکار ہے مگر اے پیارے تمہیں اقرار ہے. تم سو رہے ہوگے، لوگ التجائیں کریں گے، ہم دیدار نہیں دکھائیں گے، اور تم جو ہو آرام کر رہے ہوگے، تمہیں خود بلا کر اپنا دیدار کرا. سب سے اولا و اعلیٰ. پیچھے والے نہیں بول رہے شاید، بولو گے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی. اپنے مثل بشر کہنے والے ہوش کے ناخن لیں، ورنہ کھپڑیاں کھجاتے کھجاتے چھل جائے گی. ذرا ہوش سے کام لو. ان کی طرح برابری کرنے والے سنو کان کھول کر کہ تم تھوکو گورنمنٹ جرمانہ لگا دے اور وہ لوابے دہن کھالی کنویں میں پھینک دے، تم کھالی پانی میٹھا ہو جائے. بتاؤ کون؟ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا. ہم جگہ جگہ پھرتے ہیں شفا کی تلاش میں، مگر وہ مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کی دو بوند ہیں، کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا. بولو، ہے وہ رحمت کا دریا. ہمارا نبی جس کے تلوؤں کا دھوبن ہے آب حیات. سبحان اللہ. اپنی بیوی کے سامنے جانا، کہنا میرے پیر دھلاؤ، ایک برتن میں رکھ کر وہ تمہارے پیر دھلا دے، کہنا یہ پانی پی لو. جو کچھ ہاتھ میں ہوگا اٹھا کے دوڑ پڑے گی. بیلن ہو، چمٹا ہو، توا ہو، جو بھی ہاتھ ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی شوہر کو اپنی طرح سمجھتی ہے، شوہر بیوی کو اپنی طرح سمجھتی ہے.
मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का कमाल दे सुभान अल्लाह गवाही दे रहे हैं आला हजरत आशिक़ रसूल, आशिक़ सहाबा, आशिक़ आले रसूल। क्या गवाही दे रहे हैं? जिनके कदमों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। इस वाक़े की तरफ इशारा है कि जब दाई हलीमा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कबीला बनु साद में अपने घर पहुंचती हैं, एक मर्तबा क्या हुआ, एक औरत का बच्चा बीमार हो गया। उसकी अकीदत दाई हलीमा के घर में आई और कहा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, तुम्हारा ये फूल जैसा बच्चा है। सुभान अल्लाह। इसकी तो बच्चों से बहुत आदतें बदली हुई है, ऐसा करो कि इसके पैर धोकर मुझे दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को पिलाऊं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसने पैर, दाई हलीमा ने सरकार के नूरानी पैर धोकर उसका पानी बच्चे की माँ को दे दिया, उसने बच्चे को पिलाया। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम वो बच्चा फौरन के फौरन पानी पीते ही सेहतमंद हो गया। उसके बाद तो हजरत हलीमा के घर में लाइन लगने लगी। जिसका बच्चा बीमार हो उनके दर पे आ रहा है, जिसका बच्चा बीमार हो उनके दरवाजे पे आ रहा है। दाई हलीमा ने सोचा ऐसे मेरे बच्चे को सर्दी ना हो जाए, बार बार पैर धोकर मैं पिलाऊंगी, ऐसा न हो कि सर्दी हो जाए, ऐसा न हो कि जुकाम हो जाए, ऐसा न हो कि नज़ला हो जाए, ऐसा न हो कि मेरा बच्चा बीमार हो जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोगों से मदद की दरखास्त की और कहा एक बड़ी सी नान किसे कहते हैं, जिसमें जानवर पानी पीते हैं, जानवर चारा डाला जाता है, भूसा डाला जाता है, या एक हौज समझ लो। उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर एक हौज बनवा दिया, उसमें पानी भरवा दिया और उसके बाद सुबह सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर उसने सरकार का पैर डाल दिया करती थी, सरकार के मुबारक कदम डाल दिया करती थी और उसके बाद लोगों से कहती थी कि कोई आए डायरेक्ट मेरे यहाँ ना आए, वसीले का हौज बना है, मेरे मुस्तफा के कदमों से इसको वसीला मिला है हौज को, जिसको शिफा का पानी चाहिए हो उस हौज से लेकर। और हमारे आका की आदत क्या थी मालूम? बहुत सी हदीसों का मफहूम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकला करते, नमाज पढ़ाया करते फजर की, और फजर के बाद जब घर जाने लगते तो औरतें सरकार के दरवाजे पे खड़ी हो जाती और खड़ी होकर अपने अपने बर्तन में पानी लेकर के आती थी। सुभान अल्लाह। ये बचपने का वाकया है, ये रिसालत के बाद, ऐलाने रिसालत के बाद का वाकया है। मस्जिद नबवी से जब सरकार अपने घर को तशरीफ ले जाते तो औरतें, आदमी प्यालों में पानी लिए हुए वहां खड़ी रहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ये क्यों खड़ी हैं, सरकार अपना हाथ उसमें डाल दिया करते हैं। हालांकि अगर हम और आप अपनी उंगली भी डाल दें पीने वाले पानी में तो पीने वाला कराहियत महसूस करता है, लेकिन सरकार पूरा हाथ डाल दिया करते थे और औरतें ज़ौक़ और शौक़ के साथ उस पानी को अपने घरों पे ले जाती। जो बीमार होता उसको पिला दिया जाता, सेहतियाब हो जाता। किसी बर्तन में तो अल्लाह के रसूल कुल्ली कर दिया करते थे, उससे भी शिफा मिल जाया करती थी। किसी के जख्म पे अल्लाह के रसूल अपना लुआबे दहन लगा दिया करते थे, शिफायाब हो जा रहा था। हजरत कतादा की आंख जंग में निकल पड़ी, वो आए बारगाह रिसालत में, या रसूलल्लाह आंख का ढेला बाहर आ गया है। कहा घबराओ नहीं, अल्लाह ने मुझे दारुल शिफा बना करके भेजा है। और सरकार दो आलम ने अपना लुआबे दहन उनके आंख के गट्टे में लगाकर उसी खून के अंदर फिट कर दिया। खुदा की कसम वो आंख पहले की तरह देखने लगी। कतादा से पूछा गया,
कतादा बता, पहले ज्यादा रोशनी थी, अब रोशनी है। तो आप फरमाते हैं पहले से ज्यादा रोशनी है। वो आंख अल्लाह ने दी थी या आंख अल्लाह के महबूब ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन मेरा दिल आपके जज्बात को देखकर इतनी तकबीर मैंने कर डाली है। ऐसी सीरत मुस्तफ़ा बयान करना चाहिए कि लोग जज्बात में आकर हाथ उठा अल्लाह ताला आपके जज्बात सलामत रखे, आपको सुन्नियत पर इस्तिकामत अता फरमाए, औलियाए किराम को हमको मानने वाला बना। मोहम्मद अली कमेटी के लिए भी दुआ करिए, अल्लाह ताला इसका सिला उनको दोनों जहान में अता फरमाए। और आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जितने सुनने वाले आए हैं आशिक़ान मुस्तफ़ा हज़रत जिब्रील से, हज़रत आला हज़रत से, अपने अपने दौर में एक से एक आशिक़ गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आला हज़रत की बात कर रहा हूँ, हर ज़माने में कोई न कोई आशिक़ रसूल गुजरा है। बिलाल जैसा आशिक़ रसूल, सलमान जैसा आशिक़ रसूल, अबू ज़र जैसा आशिक़ रसूल, अली जैसा आशिक़ रसूल, अबू बकर जैसा आशिक़ रसूल। इन लोगों ने तो अपनी जान की परवाह नहीं की, मगर हर दौर में अलग अलग आशिक़ रसूल रहे। आज हमारे दौर में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा आशिक़ रसूल। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। कल से इंशाअल्लाह दूसरे मुक़र्रर आएंगे। आज मेरा वक्त पूरा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, हिदायत पर कायम रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।